آداب دوستو، سفر میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ قاصر شناسی کے حوالے سے آج میں پشاور میں موجود ہوں۔ پشاور سے میرا رخ ہوگا قاصر صاحب کے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان، اور پھر جہاں انہوں نے آنکھ کھولی، جنم کا علاقہ ہے جسے ہم آبائی علاقہ بھی کہتے ہیں، پیدائشی علاقہ بھی کہتے ہیں، پہاڑ میں، اور وہاں سے پھر ہم مزید بھی قاصر شناسی کے حوالے سے جو گوشے دریافت کر سکے وہ آپ سپر ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی معتبر، صاحب علم و فضل شخصیت جناب ڈاکٹر سہیل احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سر، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج اس نشست میں ڈاکٹر سہیل احمد کا یوں تو اگر میں ان کی شخصیت کے بارے بات کرنا شروع کروں تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذہن ڈاکٹر صاحب کو عطا کیا، اور پھر آپ اس وقت ایک نہیں سینکڑوں ذہنوں میں علم کی اور زندگی کی اور شعور کی جو شمع جلا رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ٹوٹتے پھوٹتے سماج میں ایک گوشہ عافیت بھی ہے اور ایک خاص کرم بھی ہے۔ آپ کا یہ میرے پاس اس وقت ایم فل کا تھیسس ہے، غلام محمد قاصر فن اور شخصیت، تحقیقی مقالہ برائے ایم فل۔ قاصر شناسی کے حوالے سے اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں حاضر نہ ہوتا اور تو یقیناً میرا سارا سفر رائگاں جانا تھا، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میرا آغاز یہاں سے ایک بابرکت ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس مقالے کی بہت سی خوبیاں ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ عام روٹین کے جو مقالہ جات لکھے جاتے ہیں یہ اس سے بہت ہٹ کے ہے اور بہت کریٹیو ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر صاحب شاعری کو، شعر کو بسر کرتے ہیں۔ زیادہ بات نہیں کروں گا، اب ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہوگی، آپ ہوں گے، اور آپ کو خود یقیناً میری بات پہ یقین آئے گا کہ جو میں نے کہا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو میری ان سے گفتگو ہوئی، اس سے علاوہ تو یہ جان کر آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ قاصر صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اردو کی جانب آئے اور اردو کا سبجیکٹ رکھا، اور پھر اب پڑھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ غلام محمد قاصر بطور استاد بھی اتنے اثر انگیز تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایڈمائر کرتے تھے، اپنا آئیڈیل بناتے تھے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل سر، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو اس وقت میرے جو مضامین تھے وہ معاشیات اور شماریات تھے، لیکن وہاں جو نظام الاوقات لگا ہوا تھا اس میں اردو کے ساتھ غلام محمد قاصر کا نام لکھا تھا۔ تو میں نے، چونکہ میں قاصر صاحب کی شاعری پڑھ چکا تھا اور ان کا بڑا مداح تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں قاصر صاحب سے اردو پڑھوں، تو اس لیے میں نے اپنا مضمون تبدیل کیا اور شماریات اور معاشیات کی جگہ اردو اور فلسفہ رکھ دیا۔ پھر قاصر صاحب نے اگرچہ ہمیں نہیں پڑھایا، لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قاصر صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کالج میں نشستوں پہ بیٹھنے کا موقع ملا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، زندگی بھی سیکھی کہ زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، شعر کیا ہوتا ہے، شعر کیسے کہا جاتا ہے، اور شعر کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آج اگر میں پشاور یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ غلام محمد قاصر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں بامسمہ والی بات تھی، وہ بامراد استاد تھے، یعنی زندگی بدل دیتے تھے۔ جی بالکل، زندگی بدل دیتے تھے، بلکہ صرف وہ پڑھاتے نہیں تھے بلکہ شخصیت کی تعمیر کرتے تھے اور شخصیت کو تبدیل کر دیتے تھے۔ کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے طالب علم تھے جن کی شخصیت کو قاصر صاحب نے تبدیل کیا اور انہیں وہ ادب کی طرف دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، غلام محمد قاصر صاحب سے آپ کا پہلا تعارف بطور استاد ہوا یا بطور شاعر ہوا، اور کب ہوا؟ یہ جب میں پڑھ رہا تھا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں، تو مجھے شاعری پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے بھائی کو شاعری سے بہت دلچسپی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے ایڈورڈز کالج کی لائبریری سے وہ ایک کتاب لے کر آئے، احمد فراز کی جانا جانا، وہ انہوں نے مجھے دی، میں نے پڑھی تو شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ پھر میں نے قاصر صاحب کو پڑھا، قاصر صاحب کو مشاعروں میں سنا، تو میں قاصر صاحب کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ ان کی شاعری عام ڈگر سے ہٹی ہوئی۔ اور وہاں پھر مجھے یہ موقع ملا کہ قاصر صاحب اردو پڑھائیں گے، تو میں نے اردو
کا مضمون رکھ دیا، لیکن پڑھایا تو نہیں انہوں نے، لیکن آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے نشستوں پہ بیٹھ کر ہم نے جو کچھ سیکھا شاید ہم نے کلاسوں میں نہ سیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غلام محمد قاصر کی اب شعری کائنات میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ شعری کائنات میں ان کی داخل ہوتے ہوئے آپ کو پہلا جو احساس ہوا وہ کس چیز کا؟ قاصر صاحب کو پڑھتے ہوئے جو سب سے پہلے مجھے احساس ہوا، کیونکہ میں اس سے پہلے اردو غزل کا مطالعہ کر چکا تھا اور ولی دکنی سے لے کر احمد فراز کا اور اس سے آگے بھی میں پڑھ چکا تھا، لیکن جب میں نے قاصر صاحب کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ قاصر صاحب بالکل ایک مختلف شاعر ہیں۔ وہ ادب کا خارجی تصور رکھنے کی بجائے باطنی تصور رکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو اپنی ذات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ تو ذات کی جو محرومی ہے یا ذات میں جو روحانیت ہے، قاصر صاحب اسے شعر کا جامہ پہناتے ہیں۔ اس لحاظ سے مجھے قاصر صاحب کا لب و لہجہ بھی اور قاصر صاحب کے مضامین بھی تازہ لگے، مختلف لگے، جس میں انسان کی تعبیر و تشریح تھی۔ اس لیے قاصر صاحب مجھے پسند بھی آئے اور میں نے پھر ان کی شاعری کا لطف بھی اٹھایا اور ان کی شاعری سے زندگی کے اسرار و رموز سیکھے۔ اچھا، قاصر صاحب جی کہتے تھے کہ عروج پر، فن پر دسترس کے بغیر ہنر مکمل نہیں ہوتا، شاعر شاعر نہیں میں اس کو سمجھتا۔ آپ نے ان کا عروضی مطالعہ بھی کیا ہے، اس میں آپ نے عام جو بحریں ہوتی ہیں ہم نے بھی پڑھی ان کی کلیات، اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں دکھائی دیں، ذرا اس بارے بھی ہمارے ناظرین کو قاصر آگاہ صاحب کیجیے۔ کے ہاں بہت سی بحروں میں طبع آزمائی ہے، ایسی بحریں بھی ہیں جو عموماً شعراء استعمال کرتے ہیں، ایسی بحریں بھی ہیں جو شعراء کم استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر قاصر صاحب کے مزاج سے ہم آہنگ تھی بحر متقارب، جس کا وزن فیرون 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 ہے۔ یہ میر کی بھی پسندیدہ بحر تھی، مجید امجد کی بھی پسندیدہ بحر تھی۔ تو بس، اور یہ بحر چونکہ ہندی مزاج کی بحر ہے اور اس بحر کا مزاج یہ ہے کہ اس میں ٹھہراؤ آتا ہے، رک رک کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے شاعر جن کی شاعری ذرا پیچیدہ ہوتی ہے، ان کو اگر ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھا جائے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مجید امجد نے بھی اسی حوالے سے لکھا تھا کہ میرا مزاج بھی شاعری کا ایسا ہے کہ اگر کوئی رک رک کے پڑھے گا تو وہ شاعری سمجھ میں آئے گی، اسی لیے میری پسندیدہ بحر بحر متقارب ہے۔ قاصر صاحب کا مزاج بھی ایسا تھا کہ ان کی شاعری بہت آسان شاعری نہیں ہے، اس میں ایک تفکر ہے، اس پہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قاصر صاحب کو بھی یہ بحر پسند آئی اور اس بحر میں انہوں نے طبع آزمائی تھی۔ اس کے علاوہ قاصر صاحب نے بحروں میں تجربات بھی کیے ہیں، ان کے ہاں ایسی بحور بھی موجود ہیں جنہیں ہم پہلے تجربہ سمجھتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ یہ بحر اصل میں ضعفات کے ساتھ زیادہ استعمال ہوئی ہے، سالم بحر کم استعمال ہوئی ہے۔ تو قاصر صاحب نے یہ سالم بحر استعمال کی اور اس میں غزل لکھی، اے محبت کے مورخ ہر ہنسی کو بے وفا لکھ، نام اس بے مہر کا بھی بر سبیل تذکرہ لکھ۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، عموماً حیات کی سطح پہ بھی غزل کے شاعر کے یہاں تجربہ دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا ایسی کوئی صورت یہاں دکھائی دی ہے آپ کو قاصر صاحب کو؟ جی، قاصر صاحب کے ہاں ایسی صورت بھی ہے، غزل میں بھی بعض تجربات ان کے ہاں موجود ہیں۔ تسلسل میں ایک غزل ہے جس میں انہوں نے اس طرح کا نظام کیا ہے کہ دونوں مصروں میں الگ الگ قافیہ اور ردیف چلتے ہیں، یعنی کہ غزل کا دوسرا مصرع جو ہے وہ تو اسی ردیف کے تحت آتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے سارے مصروں کو بھی اگر آپ جمع کریں تو وہاں بھی ایک قافیہ اور ردیف کا نظام تسلسل کے ساتھ موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تسلسل کی اس غزل میں بھی ایک تجربہ موجود ہے۔ تسلسل کی اب آپ نے بات کی ہے، تسلسل کے بارے میں جو ہم نے پڑھا اس کو اگر دیکھوں تو یہی ناظرین سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ مجموعہ چھپا تھا تو کافی غلغلہ بلند ہوا اور اس مجموعے نے بڑا اپنا اثر تادیر قائم رکھا اور آج بھی جھلکتا ہے۔ آپ اس مجموعے کی کلیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قاصر صاحب کا یہ پہلا مجموعہ جو تسلسل ہے یہ بہت بہترین مجموعہ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاعر کا
پہلا مجموعہ بہت زیادہ فن کے اعتبار سے پختہ نہیں ہوتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری میں پختگی آتی ہے، لیکن قاصد صاحب کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جو ابتدائی سے پختہ کار ہیں، صحیح، اور اس میں اسلوب کی سطح پر اور فکر کی سطح پر جو گہرائی ہے، جو معنویت ہے، وہ اس مجموعے میں موجود ہے۔ اس کے بعد قاصد صاحب کا فن آگے بڑھا ہے، لیکن قاصد صاحب کا تخیل سے جو تعلق ہے، ذات سے جو تعلق ہے، وہ سب سے پہلے اسی مجموعے میں ظاہر ہوا، اور اس مجموعے میں ان کی شاعری چونکہ 70 کی دہائی کی شاعری ہے، اس لیے انہوں نے 70 کی اور 71 کا جو منظرنامہ تھا، جو ایک جنگ ہوئی تھی، سوتے ڈاکہ ان کے ہاں پورا کھل کے دکھائی اس دیتا کے ہے، اثرات ہمارے پورے ادب پر پڑے اور پھر ماشاء اللہ بھی جی، اور قاصد صاحب نے اس واقعے کو بڑی علامتی سطح پر پیش کیا، واضح طور پر نہیں بلکہ علامتوں میں پیش کیا۔ جیسے قاصد صاحب کا تسلسل کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پندار کو شکست کا احساس کھا گیا، پندار کو شکست کا احساس کھا گیا، زندہ کہاں رہا ہوں میں ہتھیار ڈال۔ واہ واہ واہ، پھر اس کتاب میں یہ بات ہے کہ ان کی تخیل کی کار فرمائی بھی ہے، ان کی ذات کی جھلک بھی اس کتاب میں ہمیں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو ایک روحانی مزاج ہے، وہ روحانی مزاج بھی اس دور کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے قاصد صاحب کی تسلسل کی ایک بڑی خوبصورت غزل ہے کہ سینہ مدفن بن جاتا ہے جیتے جاگتے رازوں کا، سینہ مدفن بن جاتا ہے جیتے جاگتے رازوں کا، جانچنا زخموں کی گہرائی کام نہیں اندازوں کا، واہ، ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، آٹھوں پہر حفاظت کرنا شہر میں 9 دروازوں کا۔ تو اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں تسلسل میں ملتے ہیں کہ بن میں یہ شوق برہنا پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے گھستے تھے، گھستے 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 گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے۔ تو اس طرح کے اشعار آپ کو تسلسل میں بالکل، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ علامت کا استعمال 70 کی دہائی سے پاکستانی شعری منظرنامے میں، اپنے منظرنامے میں دکھائی دیتا ہے، تو قاصد صاحب کے نام کہاں، تو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ آگے آتے ہیں تو دریائے جمعہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ قاصد صاحب کے ہاں جو ان کا فکری نظام تھا وہ اس میں مزید میچور ہو کر نظر آتا ہے، جی بالکل، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ بھی بڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور دریائے گماہ کی جو مضامین ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ وہ کافی ان میں بدلاؤ ہوا۔ جی جی، دریائے گماہ کے اصل میں مضامین میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ قاصد صاحب کا تصور روحانی ہے۔ روحانی سفر قاصد صاحب کا تسلسل سے شروع ہوا تھا، اور تسلسل میں انہوں نے روحانی افکار پیش کیے تھے۔ پھر یہ چیز آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے جو ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے، اس مجموعے کے آخری حصے میں یہ روحانیت، یہ مابعدی طبیعت جو ہے وہ ان کے ہاں جگہ پاتی ہے، اور وہ ایسے ایسے شعر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں ایک انہونے منظر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں جو ہماری اس دنیا سے مختلف ہے۔ تو آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے کہ آخری اشعار میں ایسی چیزیں موجود ہیں، کیسے دیوار کے اس طرف اس طرف کی عبارت ملی، اس طرح کے اشعار انہوں نے کہے۔ پھر دریائے گماہ میں سمیتا پاٹل والی نظم، جی، سمیتا پاٹل والی نظم، اور اس کے پیچھے قاصد صاحب نے ہمیں خود بتایا کہ ان کا ایک روحانی تجربہ تھا۔ جب وہ درا آدم خیل کالج میں پڑھاتے تھے تو وہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مزار تھا، اجڑا ہوا مزار تھا، تو وہاں گاڑی رکی اور انہوں نے محسوس کیا گھنٹیوں کو بجتے ہوئے، اور وہیں یہ سمیتا پاٹل کی نظم ہوئی، انہوں نے لکھی، اور لکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا یہ تو مرثیہ ہے، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ سمیتا پاٹل کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑا روحانی تجربہ، قاصد صاحب کے بہت سے روحانی تجربات ہیں، ان میں ایک یہ بھی روحانی تجربہ تھا۔ اور پھر دریائے گماہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو دریائے گماہ میں یہ روحانی تجربات جو ہیں اپنی عرفہ سطح پر پہنچتے ہیں، اور وہ ایک ایسی دنیا کی طرف سفر کر جاتے ہیں جو ہماری اس دنیا سے مختلف ہے،
جہاں کے مناظر جو ہیں وہ ہماری اس دنیا سے صحیح صحیح یہ کہا جاتا ہے اور اماد قاصد نے بھی اس پہ لکھا کہ یہ پیراسائیکالوجی ہے، سائنسی علوم کے ساتھ بھی اس کو جوڑا۔ قاصد صاحب کے ہاں یقیناً مشاہدہ بالخصوص سائنسی حوالے سے میں اس لیے بھی مختلف نظر آتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں انہوں نے موسمیاتی آلودگی پہ جو نظم لکھی وہ چیزیں آج یہاں ہو رہی ہیں، تو کیا عملی سطح پہ بھی آپ نے ان کی شخصیت میں یہ چیزیں دیکھی؟ جی بہت زیادہ تھی۔ قاصد صاحب کی شخصیت میں یہ جو مابعدی نفسیاتی عناصر ہیں یہ بہت زیادہ تھے۔ میں نے سمیتا پاٹل کا آپ کے سامنے ذکر کیا، پھر سپیریئر سائنس کالج کے زمانے میں وہ ہمیں واقعات سناتے تھے کہ وہاں جو ایک کالج کے باہر ہی ایک مجذوب ہوا کرتا تھا، ان کے خیال میں بہت ساری انہونی چیزوں کا اسے علم ہوتا تھا۔ تو پیرا سائیکالوجی کے حوالے سے ان کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا، مشاہدہ بھی تھا، اور اس حوالے سے وہ اپنے اشعار میں بھی اس چیز کو جگہ دیا کرتے۔ صحیح۔ غلام محمد قاصد کی نظم نگاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں اس وقت اگر ان کے معاصر جو نظم کے شعراء ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان معاصر شعراء میں اگر آفتاب اقبال شمیم اس وقت بہت ایک بڑا نام آج بھی یقیناً ٹھیک ہے، اسی طرح ڈاکٹر احسان اکبر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو عبدالرشید تھے، پھر ڈاکٹر ابرار احمد کا ظہور ہو رہا تھا۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو مطلب ہمیں کہکشان نظم نگاروں کی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسے میں غلام محمد قاصد کی نظم بالکل ایک قدر ڈفرینٹ نظم تھی۔ جب اختر حسین جعفری کی نظم بھی غزل کے دروازے سے اٹھ کر آ رہی ہے اور اپنا ایک تاثر قائم کر رہی ہے، وحید احمد کا ظہور ہو رہا ہے، تو ان کی نظم نگاری کو آپ کیسے دیکھیں؟ اصل میں قاصد صاحب کی جو زیادہ توجہ تھی وہ غزل کی طرف تھی، کیونکہ ان کا مزاج غزل کا مزاج تھا، کیونکہ غزل ایک داخلی مزاج کی صنف ہے، کلاسیکی مزاج کی صنف ہے، اور انسان کی اندرونی کیفیات کو بیان کرنے میں غزل زیادہ مہارت ہے۔ اس کی نسبت نظم میں خارجیت ذرا زیادہ ہے، معروضیت زیادہ ہے۔ تو قاصد صاحب کا مزاج غزل کا مزاج تھا، لیکن قاصد صاحب نے بعض بہت خوبصورت نظمیں بھی لکھی۔ جیسے میں یہاں تسلسل کی نظم کی مثال دوں گا کہ شاید والدہ کے حوالے سے بہت شاعری ہوئی ہے، لیکن آپ کو اردو شاعری میں قاصد صاحب کے پائے کی نظم نہیں ملے گی، اور اس نظم کا عنوان ہے ایک ذاتی نظم۔ احمد الدین قاسمی نے تسلسل کے دیباچے میں ایک ذاتی نظم کی بہت تعریف کی ہے، اور قاصد صاحب نے اس نظم میں پوری ایک کہانی سمودی ہے جس کا تعلق والدہ کی زندگی سے والدہ کی موت تک ہے۔ تو یہ والدہ کا مرثیہ ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت مرثیہ ہے جو قاصد صاحب نے لکھا۔ پھر اس کے علاوہ قاصد صاحب کی بہترین نظم جو ہے وہ 8واں آسمان کی مینا ہے، جس نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی۔ اس میں انسان کے داخلی تجربات کی ہیں اور انسان کے خارجی تجربات کی، اور قاصد صاحب نے اس دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کو اس نظم میں پیش کیا ہے۔ اس نظم میں ایسے شعر ہیں: لاش آتی ہے جس محاذ سے بھی، اس کو دفناتے ہیں بسط اعزاز، توپ کے گولے بیٹھ کی آواز۔ تو اس طرح کے حوالے ان کی شاعری میں موجود ہیں۔ قاصد صاحب جب غزل لکھتے ہیں تو ان کا انداز کلاسیکی ہوتا ہے۔ قاصد صاحب جب نظم لکھتے ہیں تو کلاسیکی انداز تو قائم رہتا ہے وہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نظم کا لب و لہجہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو 8واں آسمان بھی نیلا ہے کی نظمیں ہیں، خاص طور پر دو فنکار، اس طرح کی نظمیں قاصد صاحب کی بہت اعلیٰ نظمیں ہیں، اور اس میں انہوں نے زندگی کے اعلیٰ حقائق جو ہیں۔ اچھا، اب قاصد صاحب کی غزل کی اگر آپ بات کریں تو قاصد صاحب کی غزل کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے جب جدید اردو غزل اپنے تشکیلی دور سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس میں شکیب جلالی کے جو تصور ہے، جو اس کے تجربات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ ظفر اقبال آب رواں سے فارغ ہو کے ہاتھ جھاڑ کے وہ لسانی تشکیلات کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں رئیس فروغ اور محبوب فضاں، احمد مشتاق، ناصر کاظمی، ان کی گونج پوری کی پوری وہاں پہ منیر نیازی جیسا منفرد شاعر کی ساری نظر آتی ہے، ادھر سے عرفان صدیقی بھی۔ تو یہ ایک چیپٹر مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور قاصد صاحب اپنے اس پورے تنتراک کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور آگے پھر 80 کے بعد کا
وہ غزلیہ منظرنامہ شروع ہوتا ہے جس نے آج تک چیزوں کو کیا ہوا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کیا آپ کو قاصد کی غزل ایک پل کا کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہے؟ اصل میں قاصد صاحب کی غزل پل کا کردار بھی ادا کرتی ہے، اور قاصد صاحب کی غزل جو ہے وہ ایک نئی معنویت کی طرف اشارہ کرتی ہے. 47 کے بعد ہم جن المیوں سے دو چار رہے، ہجرت کا المیہ، فسادات کا المیہ، پھر ایک نئی ریاست کی تشکیل ہوئی، جو خواب دیکھے وہ خواب پورے نہیں ہوئے، تو لوگوں کے ہاں ایک مایوسی پیدا ہوئی. اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 47 کے بعد غزل کا محبوب ترین شاعر جو ہے وہ میر ہے، اور میر شناسی کی ایک روایت 47 کے بعد چلی، اور ناصر نے اس روایت کو آگے بڑھایا انتخاب کر کے بھی، اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی انہیں میر ثانی کا خطاب دیا گیا. اور ناصر نے اپنی ڈائری میں بھی ایک خوبصورت جملہ لکھا کہ میر کے عہد کی رات ہماری رات سے آنے. تو وہ ایک دکھ کی فضا ہماری غزل میں موجود تھی کلاسیکی لب و لہجے کے ساتھ. پھر اس کے بعد 60 کی دہائی آئی، اور 60 کی دہائی جو تھی وہ تجربات کی دہائی. اس میں غزل کی حیت کے تجربات بھی ہوئے، اسلوب کے تجربات بھی ہوئے، فکر کے تجربات بھی ہوئے. خاص طور پر ظفر اقبال اور سلیم احمد نے بہت سے تجربات کیے. انڈیا میں مظہر امام نے، پاکستان میں تقی شفائی نے آزاد غزل کا تجربہ کیا. تو یہ تجربات غزل کے کینوس کو وسیع کر رہے ہیں. 70 کی دہائی جب آئی تو 70 کی دہائی کے شاعر ایسے المیوں سے دو چار تھے کہ اب وہ ان تجربات کی بھیڑ میں پھنس نہیں سکتے تھے. یہ جو حیت اور اسلوب کے تجربات تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک فکری منظرنامہ تھا جو 71 کی جنگ کے بعد سامنے آیا، اور لوگ جو ہیں ایک گہرے دکھ کا شکار ہو گئے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ثروت حسین کی غزل ہے کہ وہ ان حالات کو دیکھ کر ماضی اور اساطیر کی طرف لوٹ جاتے. اور نارائن صاحب نے بھی بڑی اچھی بات لکھی تھی سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ میں، کہ جب تاریخ کا کوئی ایسا دور آتا ہے جو بڑا غم انگیز ہوتا ہے تو شاعر ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ان میں لوگ جلیل علی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایسے دور میں تجربات نہیں کیے جا سکتے تھے، خاص طور پر حیت اور اسلوب. اس دور میں کلاسیکی لب و لہجے کے ساتھ شاعروں نے اپنے دور کے المیے کو پیش کیا. لیکن قاصد صاحب کوئی ایسے شاعر نہیں ہیں جن کی شاعری کا محور صرف اس دور کا المیہ، بلکہ وہ اس دور کے المیے کو پیش کرتے ہوئے انسان کے المیے کی طرف جاتے ہیں، اور وسیع کینوس میں انسان کا مطالعہ. اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ بہت بڑا شعر قاصد صاحب نے کہا آٹھواں آسمان کی لیلا میں کہ بن میں ویراں تھی نظر شہر میں دل روتا ہے، بن میں ویراں تھی نظر شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھ. تو انہوں نے انسان کا جو سفر بن سے شہر کی طرف تھا، وہی سفر قاصد صاحب کا بھی بن سے شہر کی طرف تھا کہ وہ ریل خان سے پشاور آئے تھے، بلکہ پہاڑ پور سے آئے تھے جو بہت ایک پسماندہ علاقہ تھا. 60-70 میں تو وہاں بجلی آئی تھی. اب بھی اگر آپ وہاں جائیں اور وہاں کی فضا کو آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اسی ملک کا ایک شہر. میرے ساتھ ایک عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ میں جب قاصد صاحب کی تھیسس کر رہا تھا تو میں نے پہاڑپور سے سفر کا آغاز کیا. پہاڑپور میں گیا، وہاں لوگوں سے انٹرویو لیے تھے. میں شادو گیا جہاں قاصد صاحب کے والد سلطان خان کا تعلق شادو سے تھا. تو وہ میں پنیالہ سے، پنیالہ جو ہے وہ بھی ڈی اے خان کا ایک علاقہ ہے، وہ پختون بیلٹ کا علاقہ ہے. وہاں گیا، وہاں میں نے غربت دیکھی، لوگوں کے زرد چہرے دیکھے، اور پھر میں ڈائریکٹ آ گیا لاہور، کیونکہ لاہور میں مجھے قاسمی صاحب سے، امجد اسلام امجد سے، خالد احمد سے، نجیب احمد سے انٹرویو کرنا تھا. تو جب میں لاہور پہنچا تو میرے کزن نے مجھے کہا یار ذرا فوڈ فیسٹیول چلتے ہیں رات کو. تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی بوٹیاں ادھوری چھوڑ کے پھینک رہے ہیں زمین پہ. تو میں نے کہا یہ بھی پاکستان کا ایک شہر ہے، پہاڑپور بھی پاکستان کا ایک گاؤں ہے جہاں لوگوں کے پاس کھانا میسر نہیں ہے اور پینے کو صاف پانی میسر نہیں. قاصد صاحب ایک ایسے علاقے سے سفر کر کے شہر میں آئے تو قاصد صاحب نے انسان کا سفر اپنے سفر کے ساتھ پیش کیا کہ بن میں ویراں کی نظر شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے میرا دوسرا سمجھوتا. پھر آپ اسی غزل میں دیکھیں تو قاصد صاحب کا جو تجربہ ہے وہ انسان کی محرومی سے شروع ہوتا ہے. وہ لازماً اس علاقے کا ایک بڑا حوالہ ہے
کیا اور بات، اسی غزل میں قاصد صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری محرومی کا، یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری محرومی کا، کوئی ہنستے تو محبت کا گماں ہوتا ہے۔ تو اسی محرومی نے قاصد صاحب کی ذات کی بھی تشکیل کی اور ان کی شاعری کی بھی تشکیل کی۔ کیا تو بات، آپ کو ان کی شاعری میں نفسیاتی محرومی کے بے شمار حوالے نظر آئیں گے، اور یہی چیز قاصد صاحب کو ایک بڑا شاعر کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات سر کر رہے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں قاصد صاحب کے تنقیدی مطالعے کی طرف، تنقیدی مضامین کی طرف۔ آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، لیکن یہاں میں اسحاق وردک کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک بڑی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قاصد صاحب نے فراز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اپنے آخری جس کسی تقریب کی وہ صدارت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے وہ گفتگو بھی کی اور وہ مضمون بھی رنگ ادب میں چھپا، اور وہ لب لباب ان کا یہ ہے کہ یہ شاید کہیں باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قاصد فراز سے بڑے شاعر ہیں، جبکہ ایسا میرے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاصد صاحب نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کہا جس میں انہوں نے انکار کیا اصل میں ہوگا؟ اس کے لیے قاصد صاحب کے نقطۂ نظر کو سمجھنا ہوگا۔ جی، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو تنقید کا جو سب سے بڑا نقاد ہے وہ حسن عسکری ہے۔ درست سمجھتے ہیں۔ اگر آپ حسن عسکری کو پڑھیں تو حسن عسکری نے ایک جگہ لکھا ہے، چند لاکھ لوگوں کا مر جانا کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے جس پر ادب تخلیق کیا جائے۔ یہ فسادات کے بارے میں حسن عسکری کا خیال تھا۔ لوگ اس بات کو سن کے تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں اور حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ حیرت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن عسکری صاحب کیسے جملے کہ چند لاکھ لوگوں کا مر جانا کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں جس پہ ادب تخلیق کیا جائے، یا یہ کہنا کہ میں نے رشین ادب کو بالکل نہیں پڑھا، لیکن میں یکجوبش قلم رشین ادب کو رد کرتا ہوں، اس کی وجہ حسن عسکری کا نظریہ ہے۔ حسن عسکری کا خیال یہ ہے کہ ادب کا موضوع معاشرہ نہیں ہے بلکہ ادب کا موضوع انسان ہے۔ اگر اس بات معاشرے پر ہوگی بھی تو انسان کے توسط سے ہوگی، اس لیے وہ اردو نثر کی کم مائگی کا تذکرہ کرنے کے باوجود منٹو کو بہت بڑا خانہ نگار قرار دیتا ہے جو منٹو کے مضامین، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ منٹو ان واقعات سے زیادہ ان واقعات کے انسان پر پڑنے والے اثرات کا تجزیہ کرتا ہے۔ واہ واہ، قاسم صاحب کا بھی نقطۂ نظر بھی یہی تھا کہ ہمیں جیسے ہلکر باب ذوق والوں کا ہے کہ ہمیں ادب کو کسی سیاسی نظریے کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ادب کو انسان اور انسان کے ارتقاء کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اور سیدھا سادہ اصول ہے ادب کا بھی اور ہر فن کا اصول ہے کہ آپ نے کسی بھی فن پہ بحث کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ وہ فن ابھی تک کہاں پہنچا اور اس سے آگے آپ کو لے کر کہاں جانا ہے۔ قاسم صاحب کا نقطۂ نظر چونکہ ذات کے حوالے سے تھا، نفسیات کے حوالے سے تھا، وہ ذات کی محرومیوں کو پیش کر رہے تھے، اس لیے ان کا نقطۂ نظر ان شاعروں سے جا ملتا ہے جیسے میرا جی ہیں، مجید امجد ہیں، فراق ہیں یا گانا ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں۔ صحیح، تو اس لحاظ سے فراز الگ نظریے کا شاعر ہے۔ قاسم صاحب نے کبھی بھی فراز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا۔ میرے پاس گواہی ہے کہ جب میں ایم اے میں احمد فراز کی غزل پر مقالہ لکھ رہا تھا تو قاسم صاحب نے مجھے انٹرویو دیا تھا، وہ انٹرویو بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس میں انہوں نے کلاسیکی حوالے سے، ترقی پسندانہ حوالے سے فراز کی بہت تعریف کی تھی۔ وہ فراز کو بہت اچھا شاعر سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاعری میں ہمیں نئے جہاں دریافت کرنے چاہیے، ہمیں نئی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے، اور شاید وہ اس بات کے قائل ہوں جیسے کہ چارلس بودلیئر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ شاعر کا جو کام ہے، شاعر کا کام کہی ہوئی باتوں کو دہرانا نہیں ہے بلکہ شاعر کا کام نئی دنیا دریافت کرنا۔ واہ 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 واہ، اس لحاظ سے قاسم صاحب کا نقطۂ نظر فراز کے نقطۂ نظر سے مختلف تھا۔ فراز دونوں کی شعری کائنات ہی الگ ہے، اور دونوں کے مضامین بھی الگ ہیں، اور بلا شبہ نہ فراز کم درجے کے شاعر ہیں نہ قاسم صاحب کم درجے کے شاعر ہیں۔ میں ان دونوں کو بڑے شاعروں میں شمار کرتا ہوں، لیکن ان کا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کا تجربہ الگ ہے اور ان کا تجربہ الگ ہے۔ لہٰذا فراز اور قاسم صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بحث اٹھائے گا تو کم از کم اس کا مطالعہ بھی اتنا ہونا چاہیے
جتنا فراز کا اور قاصر صاحب کا۔ تو یہ بحث کوئی ایسا نو آموز نہیں اٹھا سکتا، اس بحث کو اٹھانے کا کام ہمارے بڑے بڑے ناقدین کا ہے، یہ کام ہمارے شاعروں کا نہیں ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے کہ شاعری پہ بحث کرنے کا حق شاعروں سے زیادہ ناقدین کا ہے، کیونکہ یہ ان کا میدان ہے، شاعروں کا میدان شاعری۔ واہ، میرے نزدیک تو سر کافی جامع ہو گیا ہے۔ جی، آپ نہیں، کوشچن رہ گیا تو بتائیں۔ نہیں، بہت اچھا ہو گیا۔ آپ مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل بالکل۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا اور اتنی مفصل گفتگو ہوئی، اور یہ مبارک سمجھتا ہوں میں پروگرام کے قاصد شناسی کے حوالے سے۔ پہلی ریکارڈنگ اتنا اچھا شو ہو گیا۔ نئی نسل کو جاتے جاتے کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ قاصد صاحب کی آپ نے انتھک محنت بھی دیکھی، آج جو نوجوان شیر، میں یہ میسج دینا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قاصد صاحب ایسے شخص جب پہاڑ پور جیسے پسماندہ اور گمنام آج بھی ہے، وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں اپنا نام بنا سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ میرے سامنے جو سب سے بڑی مثال ہے زندگی میں، وہ ہے غلام محمد قاصد کی، کہ قاصد صاحب نے پہاڑ پور سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے قلم اس وقت ملا جب میری والدہ نے اپنی چاندی کی بالیاں بیچی، اور ہم لوگ پہاڑ پور سے ڈی آئی خان تک پیدل جاتے تھے، جو غالباً 32 کلومیٹر کا سفر ہے، کیونکہ ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ قاصد صاحب پہاڑ پور سے ہو کر پشاور تک پہنچے، امریکہ تک گئے، لاہور گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آدمی کے اندر لگن ہو تو اس کے سامنے غربت، ایک پسماندہ علاقہ راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتا ہے۔ دوسری مثال میں قاصد صاحب کی اس لیے دیتا ہوں کہ قاصد صاحب جیسے اساتذہ آج کل کامیاب نہیں بلکہ نایاب ہیں، کیونکہ قاصد صاحب صرف کلاس میں نہیں پڑھاتے تھے بلکہ طالب علموں کو کلاس سے باہر ان کی تربیت کرتے تھے، ادبی حوالے سے بھی کرتے تھے، شخصی حوالے سے بھی کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی خامی دیکھتے تھے تو وہ بھی بتاتے تھے، اگر کوئی کبھی خفا ہوتا تھا، اداس ہوتا تھا، پریشانی کا شکار ہوتا تھا تو قاصد صاحب اسے بلاتے تھے، اس کا مسئلہ سنتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ کوئی شعر کہتا تھا تو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میرے خیال سے قاصد صاحب اور ہمارے ایک ٹیچر تھے سہل یوسف زئی صاحب، میرے نزدیک اساتذہ میں یہ مثالیں ہیں۔ اگر ایسے اساتذہ میسر آ جائیں تو ہماری نسل کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دوستو، قاصد شناسی کے حوالے سے مزید اہم پروگرام بھی میں کرنے جا رہا ہوں، اور قاصد صاحب کی لائف پہ جو لائف ڈاکومنٹری ہے وہ جلد ہی سپر ٹی وی سے آن ایئر ہوگی۔ اس کی تکمیل کے لیے اب میں نکلوں گا شہر قاصد ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور کی جانب۔ اس انٹرویو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے بڑے اور اہم شاعر کے کام کو لوگوں تک، دلوں تک، ذہنوں تک پہنچا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔